الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آثار وارث کربلا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر ایام عزا کی اختتامی مجالس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آج ہماری 5ویں سٹنگ ہے. گزشتہ جو سٹنگ تھی اس میں ہم نے خالق کائنات کے ساتھ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ربط اور تعلق تھا اس پہ بات کی تھی، اور اس کے فوراً بعد اگلا سلسلہ ہمارا جو مخلوقات پروردگار کے ساتھ اور بالخصوص جن لوگوں کی ہدایت کی اور جن لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری امام علیہ الصلوۃ والسلام لے کر اس دنیا میں آئے، ان لوگوں کے حوالے سے اور انسانوں کے حوالے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کردار رہا، اور امام کیسے مشعل راہ تھے، اور پھر بعین ہی جیسے ہم نے گزشتہ لیکچر میں کہا کہ کیسے اپنے پرائے سب اس چیز پہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی آج تک فوکس کرتے ہیں اور فالو کرتے ہوتے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہیں اور ان کے درمیان ایک بھاری پتھر پڑا ہوا ہے اور اس کو باری باری وہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما ھذا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس مقابلے کا مقصد یہ ہے کہ نعرف بذاک اشدنا و اقوانا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم میں سے زیادہ طاقتور کون ہے، زیادہ قوی جسم کا مالک کون ہے، زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے، طاقت کا مالک کون ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ پتھر اس مقصد کے لیے اٹھا رہے ہو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ زیادہ بہادر یا زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے، زیادہ سخت جان کون ہو سکتا ہے، تو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے اور سب سے زیادہ سخت جان کون ہے؟ الا اخبرکم باشدکم واقواکم، میں خبر دوں تمہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے طاقتور ترین وہ ہے جس کے اندر 2 صفات پائی جاتی ہوں. سب سے پہلی طاقت یہ کہ جب وہ خوشی کے عالم میں ہو تو اس خوشی کے عالم میں گناہ یا باطل سے اپنی خوشی کو آلودہ نہ کرے، اپنی خوشی میں حلال و حرام کی تمیز نہ بھول جائے. اشدکم و اقواکم الذی اذا رضی لم يدخلہ رضاہ فی اثم ولا باطل. انسان در حقیقت کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں خدا کو بھول جاتا ہے اور اس کے جذبات اور اس کا نفس اس پر غالب آ جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان کو کوئی بہت بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، لہذا خوشی کے ماحول کے اندر انسان کا نفس جو ہوتا ہے ایک طاقتور درندے کی طرح انسان کی ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے. تو نفس کو شکست دے کر ایمان کو بچا لینے والا سب سے طاقتور انسان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اس پتھر کو اٹھا لینا یا نہ اٹھا سکنا کسی کے طاقتور ہونے کی دلیل نہیں ہے. سو طاقتور ہونے کی ایک دلیل کیا ہے؟ جو اپنے نفس کو لگام ڈال کے اس کو کنٹرول میں لے لے، وہ طاقتور ہوتا ہے. اور یہ روایت خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل کی ہے، جو میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس کا خود امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی تعلق ہے. نوے جس شخص کی خوشی اس کو باطل کی طرف، حرام کی طرف نہ لے جائے، وہ بڑا طاقتور ہوتا ہے. ہمارے ہاں خوشیوں میں ایک پرابلم جو چلتا ہے، بالخصوص پاکستان اور پھر شاید انڈیا کی حد تک بھی جو میری معلومات ہیں، کہ ہمارے ہاں خوشیوں میں، بلکہ زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی میں اپنی شادی کے لمحات کی تیاریوں میں اور ان لمحات سے گزر رہا ہوتا ہے. پھر انسان صاحب اولاد ہوتا ہے تو اولاد کی شادیاں ہوتی ہیں. ان شادیوں میں ہمارے ہاں خاص طور پہ پنجاب میں تو کہا جاتا ہے کہ شادی پہ اگر ڈھول باجا نہیں ہوگا تو شادی کیسی، خوشی کیسی، پتہ کیسے چلے گا پڑوسیوں کو اور اہل علاقہ کو کہ خوشی کی محفل ہے اور یہاں کوئی خوشی کا سما ہے. 11 مہینے، بلکہ یوں کہوں کہ سال کے 360 دن مومن رہنے والے اور یزید پہ لعنت بھیجنے والے، شادی کے 5 دن بھی وہ آلات موسیقی جن کا یزید کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے دربار میں بجائے جاتے ہیں، جو یزیدی خوشی کو منانے کی ایک علامت تھے، وہ ان لوگوں کے گھروں میں بجنے لگ پڑتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ ہے
خوشی چاہے وہ پلانڈ ہو یا ان پلانڈ اچانک سے خوشی آ جائے، خوشی کے عالم میں اپنے خدا کو نہ بھول جائے، اس کے جذبات اور اس کا نفس اس پہ غالب نہ آئے، تو یہ پہلا شخص ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور پھر فرمایا تمہیں پتہ ہے دوسرا کون سا شخص ہے جو سب سے زیادہ طاقتور لوگوں کی فہرست میں شامل ہے؟ دوسرا وہ ہے کہ جب غصے میں آئے تو اسے کو غصہ حق سے دور نہ لے جائے، اس کا غصہ اس سے باطل کام نہ کروائے، اس کا غصہ اس سے ظلم نہ کروائے، وہ بہت بڑا طاقتور۔ اذا سخط، غصہ آ جائے، جذبات میں آ جائے، لم یخرجہ سخطہ من قول الحق کے، یہ چونکہ دوسرا موقع ہوتا ہے جب انسان کے اوپر اس کا نفس اور اس کے جذبات قابو سے باہر ہونے لگتے ہیں اور اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو خاص طور پہ یہ موقع ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب شیطان بھی ان ایڈیشن انسان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا حملہ جو انتہائی کامیاب ہوتا ہے انسان کے اوپر، ان میں سے ایک وہ وقت ہے کہ جب انسان جذبات کے عالم میں ہوتا ہے، غصے کے عالم میں ہوتا ہے، جیسا کہ القافی میں ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ ان ھذا الغضب جمرۃ من الشیطان، یہ جو غصہ ہے یہ شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہے جو انسان کے اوپر کیا جاتا ہے، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر اور اس کے وار میں سے ایک وار، اس کے نیزوں میں سے ایک نیزہ جو انسان کے اوپر وہ چلاتا ہے۔ اور تو قدو فی قلب ابن آدم، یہ اس کا وہ وار اور وہ حملہ ہے جو سیدھا انسان کے دل پر لگتا ہے اور انسان گھائل ہو جاتا ہے۔ لہذا غضب اور غصے کے عالم میں جو ظلم کی طرف نہ جائے بلکہ عفو کی طرف، درگزر کی طرف چلا جائے، کیونکہ ان حالات میں حق و باطل میں اور صحیح و غلط میں تمیز کر لینے والا جب انسان کے اوپر غصہ ہو، جس کو تمیز ہو جائے صحیح کیا، غلط کیا، حق کیا، باطل کیا، اصل بہادر اور طاقتور وہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کے حملے کے ساتھ ساتھ، اپنے جذبات کے حملے کے ساتھ ساتھ شیطان کے حملے کو بھی پسپا کر دیا ہوتا ہے۔ حدیث میں ایک تیسرا حصہ بھی شامل ہے لیکن ہم اس کو ابھی شامل نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجمع کو بتا دیا، خوشی کے عالم میں ایمان کو بچا لینے والا، غصے کے عالم میں باطل سے اپنے آپ کو بچا لینے والا سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب یزید کے دربار میں خطاب کر رہے تھے تو وہاں پر بھی آپ نے اس چیز کا حوالہ دیا تھا، جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عنوان سے بیان کیا ہے۔ آپ نے کہا تھا اے لوگو، ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 امتیازات اور 7 فضیلتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں، اعطینا، ہمیں عطا کی ہیں، 6 اللہ نے 7 امتیازات ہم کو 6 امتیازات ہم کو عطا کر رکھے ہیں، وفضلنا ب7 اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے 6 امتیازات کیا ہیں؟ جو ہم، امتیاز کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو باقی لوگوں کو اس طرح سے عطا نہ کی گئی ہو۔ تو آپ نے فرمایا تھا اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، جو 6 چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ علم ہے، حلم ہے، بخشش و سخاوت ہے، فصاحت ہے، شجاعت ہے، اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کا گھر کر جانا ہے۔ یہ 6 چیزیں ہمارے لیے اللہ نے خلق ہیں، ہمیں امتیاز ہے، اس میں ہم پرومیننٹ ہیں پوری دنیا کے اوپر ان چیزوں میں۔ پہلی چیز علم، اور دوسری چیز جو تھی وہ حلم تھا۔ حلم کا تعلق اسی حدیث سے جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اچھا، اردو زبان میں یہ جو لفظ حلم استعمال ہوتا ہے، ویسے تو حق بنتا ہے کہ یہ جو امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمیں 6 امتیازات عطا کیے گئے، ان میں سے ہر امتیاز کے اوپر ایک پورا فل فلیج سٹنگ ہونی چاہیے اور تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، لیکن بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں اور میرے جیسا کام علم انسان شاید گفتگو کر بھی نہ سکے۔ لیکن ایک چیز جو چونکہ دوسری صفت بیان کی ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے، وہ حلم کی ہے۔ اچھا، حلم ہمارے ہاں اردو میں نارمل اس کا معنی برداشت کا کیا جاتا ہے کہ حلم کا معنی ہوتا ہے برداشت کرنا، اور اگر جو کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بڑا حلیم و طب ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اتنا شریف ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ حلیم و طب کا معنی جو ہوتا ہے وہ حلم نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ لفظ غلط استعمال ہوتا ہے۔ حلیم کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کے پاس فہم و تدبر ہو، متانت و سنجیدگی ہو، طاقت ہو، قوت ہو، اور ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اس کا اپنی طبیعت کے اوپر اتنا کنٹرول اور ضبط ہو کہ غیظ و غضب کے موقع پر اور غصے کے موقع پر بھڑک نہ اٹھے اور اپنے جذبات کو آؤٹ آف کنٹرول نہ ہونے دے، وہ حلیم ہوتا ہے، وہ حلیم ہوتا ہے۔ اور یہ حلیم اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔
اللہ کے لیے جب حلیم استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کے نافرمانوں کی نافرمانیاں بھڑکاتی نہیں ہیں، اسے غصے میں جلد بازی نہیں کرنے دیتی ہیں. سو اللہ حلیم یعنی اپنے نافرمانوں کوئی نافرمانی کو دیکھ کر جذبات یا غصے یا بھڑک جانے والا کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ وہ انتقام نہیں لیتا، بلکہ اپنے قانون فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے جس کو اس نے اس دنیا کے اوپر لاگو کر دیا ہے. لہذا حلیم وہ ہوا جو اصول اور قانون کے مطابق کام کرتا ہو اور جو جذبات سے بھڑک نہ اٹھے. قرآن مجید میں جناب ابراہیم کو حلیم کہا گیا ہے، جناب اسماعیل کو حلیم کہا گیا ہے. سو حلیم کا معنی ابھی ہمیں اگر سمجھ آ گیا، حلیم کا مطلب وہ شخص جو قدرت مند ہو، طاقتور ہو، سارے اختیارات رکھتا ہو، اس کے باوجود ایک ایسے شخص کے بارے میں جلد بازی نہ کرے، غصے اور غضب سے کام نہ لے جس نے اس کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کر دی ہو. ایسا شخص حلیم ہوتا ہے. حلیم کے اندر طاقت و قدرت کا معنی پایا جاتا ہے. یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ طاقت کی علامت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ سب سے بڑا طاقتور وہی ہے جو حلیم ہوتا ہے، جس کا غصہ اس سے غلط قدم اٹھانے کی طرف نہیں لے جاتا، باطل کی طرف نہیں لے جاتا، حق سے روگردانی نہیں کرواتا ہے. حلیم افراد نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں بڑے ممتاز مقام رکھتے ہیں، آپ خود اندازہ کریں حلیم افراد کے لیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ہمارے 6 امتیازات میں سے ایک امتیاز ہم حلیم واقع ہوئے ہیں. اور حلیم افراد اس دنیا میں بھی امتیازات رکھتے ہیں، آخرت میں بھی ممتاز مقام ہوگا ان کا. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شاگرد ہیں جن کا نام ابو حمزہ صومالی، وہ امام سے نقل کرتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، عرش سے ایک ندا آئے گی، لِيَقُمْ أَهْلُ الْفَضْلِ، اہل فضیلت کھڑے ہو جائیں، اہل فضل کھڑے ہو جائیں. تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، جب وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے اہل فضل تو خطاب ہوگا انطلقوا الی الجنہ، آپ لوگ جنت کی طرف جا سکتے ہیں، جنت کی طرف چلے جائیے. اب وہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو رستے میں فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو فرشتے کہیں گے ابھی تو چونکہ حساب و کتاب کا مرحلہ شروع نہیں ہوا تو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں آپ کیسے جا رہے ہیں؟ تو یہ لوگ ان فرشتوں کو کہیں گے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، کیونکہ نحن اہل الفضل، ہم اہل فضل ہیں جن کے لیے میزان نہیں لگے گا، جن کے لیے حساب و کتاب نہیں ہوگا. تو فرشتے پوچھیں گے کہ اتنی بڑی فضیلت کے حامل افراد کے میدان محشر سجدہ گیا تو سب سے پہلے تم لوگوں کا پوچھا گیا کہ لیکم اہل الفضل، کھڑے ہو جائیں. کہاں ہیں اہل الفضل؟ اور تم کھڑے ہوئی اور تم جا رہے ہو. جاتے جاتے ایک بات ہم اللہ کے مقرب فرشتوں کو یہ بتاتے تو جاؤ، ما کان فضلکم، تمہارا یہ فضل کس وجہ سے ہے، یہ اتنا بڑا مقام مرتبہ فضیلت کس وجہ سے ملی آپ کو؟ تو وہ جواب یہ دیں گے کننا اذا جہل علینا حلمنا، ہماری اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں زندہ تھے اور وہاں زندگی بسر کر رہے تھے تو جب ہم سے جاہلانہ برتاؤ ہوتا تھا تو ہم حلیم واقع ہوتے تھے اور برداشت کرتے تھے، حالانکہ چاہتے تو اس موقع پر سبق سکھا سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے. اذا جہل علینا حلمنا، دنیا جہالت دکھاتی تھی، ہم اپنا حلم دکھاتے تھے. دنیا اپنی جہالت کے اصولوں پر عمل پیرا ہوتی تھی، ہم اللہ کی دی گئے اس امتیاز حلم کے اوپر عمل پیرا رہتے تھے. سو ہماری پہلی صفت یہ تھی ہم حلیم تھے. وَإِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا، جب ہم پر ظلم ہوتا تھا تو دنیا ظلم کرتی تھی، ہم صبر کرتے تھے. لوگوں کا ظلم بڑھتا تھا، ہمارا صبر بڑھ جاتا تھا. لوگ بارہا ظلم دکھاتے تھے، ہم بارہا صبر کرتے تھے. وَإِذَا أُوصِيَ إِلَيْنَا غَفَرْنَا. اب ذرا اس روایت کو خود امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے ذرا سوچتے آئیے نا کہ امام کے ساتھ میدان کربلا سے لے کر پھر سفر کوفہ، پھر خود کوفہ، سفر شام اور پھر شام و دمشق میں کیا ہوا. کُنَّا إِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا. اور امام نے کیا کیا؟ ہم سے جاہلانہ برتاؤ ہوتا تھا تو ہم حلیم، ہم برداشت کرتے رہے. ظلم ہوتا تھا تو ہم صبر کرتے رہے. وَإِذَا أُوصِيَ إِلَيْنَا، ہم سے بدسلوکی ہوتی رہی، غفرنا، ہم معاف کرتے رہے. یہ 3 کردار ہم نے اپنی زندگی کا
میزان بنا رکھے تھے, اپنا معیار بنا رکھے تھے. یہ 3 کام کیا ہم نے, اور ان 3 کاموں کی وجہ سے آج اعلان ہوا ہے لیکم اہل الفضل, یعنی یہ 3 کاموں والے صاحب فضیلت افراد کھڑے ہو جائیں. ہم کھڑے ہوئے, ہمیں حکم ہوا تمہارا حساب کتاب نہیں ہے, تم سیدھے جنت جاؤ گے, ہم جا رہے ہیں. اب جب فرشتے یہ سنیں گے کہ یہ 3 صفات والے ہیں تو ملائکہ ان سے کہیں گے ادخلوا الجنت فنعم اجر العاملین, بے شک جنت تم جیسے لوگوں کے لیے ہی تخلیق کی گئی ہے, جنت کی طرف چلے جائیے کہ اچھا اجر اللہ کے احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے. حلم وہ صفت کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن یہ 3 اعلان ہوں گے, جن میں سے پہلا اعلان میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلا اعلان کیا ہوگا, اہل فضل کھڑے ہو جائیں. اہل فضل کون ہیں؟ جو طاقت کے باوجود, اور میں پھر آپ سے عرض کرتا چلوں, یہ صرف امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا بیان ہی نہیں ہے, بلکہ میری اور آپ کا ٹریننگ سیشن چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے اور اس حدیث کے ضمن میں نے اور آپ نے یہ سمجھا کہ ہم طاقتور تب ہیں جب اپنی خوشی میں اپنے نفس کو اپنے ضبط میں لے آئیں, اور اپنی پریشانیوں میں اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں, اور شیطان کے حملے کو شکست میں بدل دیں. اور پھر اگر ہم نے یہ کر لیا تو امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان یہ ہے, قیامت میں جو سب سے پہلا لشکر جنت میں داخل ہوگا اور بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگا, اس میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی, میری اور آپ کی شمولیت ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ برداشت کرنا ہے. دنیا جہالت کا مظاہرہ کرے گی, ہمیں برداشت کرنا ہوگا, ہمیں صبر کرنا ہوگا, ہمیں حلم دکھانا ہوگا. حلم کا مطلب میں بھی آپ کو بتا چکا. دنیا ظلم کرے گی, صبر کرنا ہوگا, چونکہ ری ایکشن میٹرز. ہمارا بعض اوقات جو ہوتا ہے ہم غلط نہیں کر رہے ہوتے, مگر ایک غلط چیز کی ری ایکشن میں ہم غلط ہو جاتے ہیں. اس غلطی کو روکنا جو غلطی ہمارے اینڈ پہ ہو رہی ہوتی ہے. ہم انیشلی نہیں کچھ غلط کر رہے ہوتے. بہت سارے اتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں, دیندار ہوتے ہیں ماشاءاللہ, دین شناس بھی ہوتے ہیں, اور ابتدائی طور پہ کبھی کوئی غلطی ان سے نہیں ہوتی, بڑے حلیم الطبع ہوتے ہیں, بڑے منکسر المزاج ہوتے ہیں, بڑے صبر و تحمل والے ہوتے ہیں. لیکن جب سامنے والا غلطی کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم غلطی کرتے نہیں ہیں, پھر کسی کی غلطی برداشت کرتے نہیں ہیں. نہیں, کنا اذا جہل علینا جہل علینا حلمنا. ظلم کرے گی دنیا, صبر کرنا ہوگا. بدسلوکی ہوگی تو معاف کر دینا ہوگا. عجیب بات ہے ویسے, بدسلوکی کو معاف کر دینا. لیکن اس کا آپ فضل بھی تو دیکھیے, اس کا نتیجہ بھی تو دیکھیے کہ سب سے پہلا لشکر داخل جنت یہ صفات والا ہوگا. پھر دوسرا لشکر لیکم اہل الصبر, جس روایت کو آپ انشاءاللہ تعالی کسی اور جگہ یقیناً مطالعہ کر سکتے ہیں, شاید کبھی ہم خود کس کو بیان کریں. اور پھر تیسرا لشکر ہوگا لیکم جیران اللہ فی دارہ, اور یہ 3 لشکر سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. امام سجاد علیہ السلام کی سیرت جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ امام کی پوری زندگی حلم کے اوپر مبنی ہے. ساری زندگی یہی کچھ ہوا جو ابھی ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کی روایت میں بیان کیا. لوگوں نے اپنے امام کے سامنے اپنی جہالت کا اظہار کیا, لوگوں نے امام کے ساتھ ظلم کا برتاؤ کیا, لوگوں نے امام علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی کا برتاؤ کیا, لیکن بدلے میں کربلا ہو, کوفہ و شام و دمشق ہو, یا مدینہ ہو, یا پھر کوئی اور جگہ ہو, کبھی کوئی تاریخ کا ایک ورق نہیں دکھا سکتا کہ بدلے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے سختی کی ہو یا بدلہ ہی دیا ہو. میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پڑھا میں نے کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک شخص نے آپ کے دوش مبارک سے ابا کھینچ کے اتار لی. آپ کے چند صحابہ آپ کے ساتھ تھے تو وہ فوراً گئے اور اسے وہ ابا واپس لے لی. تو حضرت خود بھی اور خود آپ کے اصحاب بھی دنگ ہو گئے تھے, یہ کون ہے اور اس طرح کی حرکت یہ کر رہا ہے. تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کون تھا یہ, تو آپ کے اصحابہ نے بتایا کہ اے فرزند رسول, یہ ایک شخص ہے جو مسخرہ ہے, جو مضحکہ ہے, جس کا کام ہی لوگوں کی تضحیک کرنا ہے, ان کا تمسخر اڑانا ہے, اور یہ ہمیشہ جہاں کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے تاکہ بازار میں کھڑے ہوئے لوگ ہنس پڑیں. اور اس نے آج نہیں دیکھا کہ آج فرزند رسول آ رہے ہیں, تو مسخرہ کرنے کے لیے, تضحیک اڑانے کے لیے بازار میں آج اس نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, یہ حرکت دی ہے. یہ واقعتاً بڑا حیرت انگیز ہے یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام گزر رہے ہیں اور کوئی امام کا مذاق اڑانے کے لیے, نعوذ باللہ من ذالک, ان کا تمسخر اڑانے کے لیے, تضحیک کرنے کے لیے امام کے دوش مبارک پر موجود ابا کو کھینچ لے.
جب اصحاب نے یہ کہا کہ یہ اس نے اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو ہنسا سکے، تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، ان للہ یوما یخسر فیہ المبطلون، ایک دن اللہ کے پاس ایسا ہے جب اہل باطل کو خسارہ ہوگا. صرف اتنا جملہ کہا اور آپ چل دیے. حالانکہ اصحاب یہ سوچ رہے تھے کہ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے پوچھا یہ کون ہے، اس لیے کہ امام یقینی طور پر ہمیں کہیں گے کہ ہم اس کو تھوڑا سبق سکھا دیں، اس کو سزا دے دیں. لیکن امام نے اسے سزا دینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایک جملہ حلم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صرف ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک درس ہوگا، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ زبردستی کا انصاف یہاں نہیں، ان للہ یوما، اللہ کے پاس ایک دن ایسا ہے جہاں پر یہ باطل لوگ خسارے میں اور نقصان میں اور گھاٹے میں رہیں گے. اس دن کے لیے اپنے معاملات کو چھوڑ دیتا ہوں. طاقت و قدرت کے باوجود کچھ بھی نہیں کہتا اس سے. امام نے طاقت و قدرت کے باوجود اس طرح کے حملوں کا جواب حلم کی سیف سے دیا ہے. تلوار حلم تھی آپ کے پاس جو لوگوں کے دلوں کو سیکل کر لیتی تھی اور مسخر کر لیتی تھی، اور لوگ آپ کے قدموں میں گر پڑتے تھے. اور عجیب و غریب واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں ہیں اور ایک شخص نے آپ کی والدہ کے اوپر الزام تراشی کی، الزام لگایا الیاذ باللہ. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امام کی والدہ پہ ایک کبھی فعل کا الزام لگایا جا رہا ہے. امام معصوم سامنے کھڑے ہیں، اور جب وہ سارے الزام لگا چکا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے کہنے والے، جو تو نے کہا اگر یہ عیب اور نقص میری ماں میں تھا تو اللہ میری ماں کی مغفرت فرمائے، اور اگر میری ماں میں یہ نہیں تھا اور تو الزام لگا رہا ہے تو اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے. فوراً قدموں میں گر گیا. مجھے اور آپ کو ہماری ماں کو کوئی جملہ کہے، ہم بہت صبر و برداشت والے بھی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ میری ماں کے بارے میں بات کی ہے اس نے. سید الساجدین کی ماں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، زوجہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کی ہے اس کہنے والے نے، علی ابن ابی طالب کی بہو کی بارے میں بات کی ہے، ابن الخیرتین کی ماں کو الزام لگایا ہے، کردار پہ مبنی الزام لگایا ہے. مگر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نقص، یہ عیب اگر میری ماں میں ہو تو اللہ ان کی مغفرت کرے، اور جیسا کہ وہاں نہیں ہے اور تو الزام لگا رہا ہے تو اللہ پھر تیری مغفرت کرے. یہ وہ حلم کی تلوار تھی جو اس کے دل پر چلی، اور اس کا دل فوراً مغلوب ہوا اور اس کا سر مولا کے قدموں میں جھک گیا. اور کتنے ہی دسیوں واقعات امام علیہ الصلوۃ والسلام. میں اس موضوع کس لیے لایا ہوں؟ آج اس معاشرے میں جتنی حلم کی اور برداشت کی ضرورت ہے اتنی کسی اور معاشرے میں نہیں ہے. یاد رکھیے، حلم صبر سے ایک بڑا درجہ ہے. وہ جو قیامت کے دن 3 لشکر بغیر حساب و کتاب کے جا رہے ہوں گے نا، صبر والا دوسرا لشکر ہے، پہلا لشکر حلم والا ہے. حلم وہ ہوتا ہے جب آپ کے اندر طاقت و قدرت ہو اگلے کو جواب دینے کی، اگلے کو خاموش کرانے کی، اگلے سے بدلہ لینے کی، مگر آپ پھر بھی عفو درگزر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں. یہ حلم ہوتا ہے. صبر وہ ہوتا ہے جہاں انسان نہ چاہتے ہوئے صبر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ حالات اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اس کے اندر طاقت و قدرت نہیں ہوتی ہے کہ اس شخص کا مقابلہ کر سکے، لہذا وہ صبر کرتا ہے. حلم صبر سے کئی گنا بڑا ہے. تو دسیوں واقعات امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حلم پہ مبنی ملتے ہیں. راستے میں ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا، گستاخی کی، برا بھلا کہا. امام کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے اس کو پکڑ کے سزا دینا چاہا. امام نے روک لیا اور کہا اس کو آزاد چھوڑ دو. وہ سامنے کھڑا تھا تو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو یہ تم نے چند ایک باتیں میرے حوالے سے کی ہیں نا، میرے جو اعمال تم سے چھپے ہوئے ہیں نا وہ تمہارے جاننے اور بیان کرنے سے بھی زیادہ ہیں. یعنی وہ جو اس کو خجالت اور شرمندگی ہو رہی تھی، اس شرمندگی سے بھی اس کو در حقیقت بچانے کی فکر میں ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام. اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو چاہا وہ کہہ دیا، لیکن جو اعمال ابھی چھپے ہوئے ہیں وہ تمہارے جاننے سے بھی زیادہ، تمہارے بیان کرنے سے بھی زیادہ ہے. البتہ امام کا جملہ انتہائی خوبصورت کہ کاش وہ جانتا ہوتا تو وہ آج بیان کرتا کہ میرے اعمال کیا ہیں. یہ کہا اور اس کے بعد اس شخص سے کہا کہ تمہاری کوئی حاجت ہے، ہم تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، ہمارے لائق کوئی خدمت ہے تو عرض کرو. وہ شخص فوراً شرمندہ ہو گیا. دوبارہ اس کے چہرے پہ شرمندگی دیکھی. فرزند رسول ہیں، یہ ہم ہوتے ہم بدلہ لیتے.
آپ اس کے چہرے پہ شرمندگی جو امام کے حسن سلوک کی وجہ سے آ رہی ہے وہ دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر پا رہے. آپ نے اپنے مقدس شانوں کے اوپر ایک کساء اور ایک چادر لی ہوئی تھی, وہ سیاہ رنگ کی ایک چادر تھی. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ چادر اتاری اور اسے دے دی, اور پھر اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ 1000 درہم اس کو دے دیے جائیں. کہا کیا اس نے؟ برا بھلا کہا. ابھی ہم نے چونکہ وہ اس میں پڑھا ہے روایت نبی کریم صلی اللہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام میں پڑھا ہے کہ وَإِذَا جُهِلَ عَلَيْنَا حَلُمْنَا وَإِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا. یہ وہ چیز ہے جس کو کر کے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں, یہ کر کے دکھا رہے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا 1000 درہم بھی دے دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ حق اور سچ کے وارث چلے گئے, لیکن جب کبھی دوبارہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ شخص دیکھتا تو پھر ایک ہی جملہ ہمیشہ کہتا, اشہد انک من اولاد الرسول, میں گواہی دیتا ہوں آپ یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہے. سو یہ ہے حلم کا نتیجہ, برداشت کا, غضب کی آگ کو بجھانے کا نتیجہ. جب آپ غضب کی آگ بجھا دیتے ہیں اپنے دل کے اندر ہی, آپ لوگوں کے دل فتح کر لیتے ہیں. اس لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے پوچھتے ہیں کہ مولا آپ ایسا کیوں کرتے تھے, ایسا کیسے کرتے تھے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ما تجرعت جرأۃ احب الی من جرأۃ غیظ, یعنی میں نے غصے کے گھونٹ سے برداشت جذبات کے گھونٹ سے زیادہ شیریں, میٹھا اور پسندیدہ گھونٹ آج تک نہیں پیا. لا اقافی بہا صاحبہا, کہ جس کو پی کر میں کسی سے بدلہ نہ لوں, اور وہ غصے کا گھونٹ کہ جو میرے اندر حلم کو پیدا کرتا ہے اور اس میں غصے کو پی جاتا ہوں, یہ میری زندگی کا سب سے شیریں, سب سے میٹھا اور سب سے پسندیدہ مشروب ہے. ایک بہت بڑا واقعہ بھی ہے جس کی طرف میں مختصراً اشارہ کروں کہ یہ بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا کہ حضرت موسیٰ کو ایک دفعہ رات کو 3 حکم ہوئے کہ موسیٰ صبح تم نے یہ 3 کام کرنے. ان میں سے ایک کام یہ تھا کہ جب اپنے دروازے سے باہر نکلو گے تمہارے سامنے جو بھی آیا اس چیز کو تم نے کھا جانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دروازہ کھولا اور وہ آگے نظر دوڑاتے گئے, کچھ بھی نہیں تھا. اپنا سر اوپر اٹھاتے گئے تو وہ تھوڑے فاصلے پہ وہ جو پہاڑ تھا وہ پہاڑ نظر آیا. وہ پریشان ہو گئے کہ میرے سامنے تو ایک پہاڑ ہے, کیا میں پہاڑ کھاؤں گا؟ مگر چونکہ حکم پروردگار تھا لہٰذا اس پہ کوئی کویسچن نہیں ہو سکتا تھا. تو انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ اگر حکم پروردگار یہ ہے کہ تمہارے سامنے جو چیز پہلی مرتبہ صبح دیکھو کھانا ہے تو مجھے حکم یہی ہوگا کہ میں نے اس پہاڑ کو ہی کھانا ہوگا. لہٰذا وہ کیا کیا, چل پڑے اس پہاڑ کی طرف, اسی ارادے سے کہ حکم پروردگار پورا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں جو قریب جاتا گیا تو وہ پہاڑ قریب چھوٹا ہوتا گیا. میں جب بالکل اس پہاڑ کے پاس پہنچا تو اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس کو اٹھا کے میں نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا اور ایک لقمے کی صورت میں کھا گیا. اس سے زیادہ شیریں چیز میں نے زندگی میں نہیں کھائی تھی. اب دوسرا کام کیا, تیسرا کام کیا, پھر کوہ طور پہ چلا گیا. یہ سارے کام بڑے عجیب و غریب تھے. پروردگار سے پوچھا, پروردگارا یہ عجیب حکم, عجیب کام, ان کی مصلحت کیا تھی؟ مصلحت بھی تو بتا. تو اللہ کی ذات نے ان تینوں کاموں کی مصلحت بتائی. پہلا کام کیا ہے موسیٰ, جب تم گھر سے باہر نکلے اور سامنے تم نے ایک پہاڑ دیکھا تھا, یہ پہاڑ نہیں یہ غصہ تھا. یہ تمہارا غصہ جب تمہیں آتا ہے تو تمہیں ایک پہاڑ کی طرح بڑی چیز نظر آتی ہے, مگر جب تم اس غصے کے اس پہاڑ کو برداشت کرنے لگتے ہو تو وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے. جیسے تم چلتے جاتے تھے اور وہ چھوٹا ہوتا جاتا تھا, وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ایک لقمے کی صورت بن جاتا ہے, اور اگر اس لقمے کو تم کھا جاؤ تو اس کائنات کی سب سے شیریں چیز گویا تم نے چکھ لی ہے. یہ غصہ ہے تمہارا. موسیٰ غصہ چاہے پہاڑ جتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو, اسے کھا جانا, اسے پی جانا, کہ یہ تمہاری زندگی کی سب سے شیریں, میٹھی اور خوبصورت اور لذیذ ترین چیز ہے جس کا بہترین نتیجہ تمہیں ملے گا, جس کے اثرات بہت بڑے ہوں گے. لہٰذا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کو الکافی میں لکھا گیا ہے کہ میں نے غصے کے گھونٹ سے زیادہ شیریں گھونٹ زندگی میں نہیں دیکھا ہے. ہر قدم پہ جہاں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ اپنے تو اپنے رہے یا عام لوگ تو عام رہے, اذا ظلمنا صبرنا, ظلم کرنے والوں کے مقابلے میں. حشام کو کون نہیں جانتا ہے, حسین ابن نمیر کو کون نہیں جانتا ہے, مروان کو کون نہیں جانتا ہے. آپ اندازہ کریں حشام ابن اسماعیل جیسے لوگ جو امام کے پڑوسی تھے اور انتہائی برے پڑوسی تھے, حسین ابن نمیر یا نمیر جیسے لوگ جو جناب علی اکبر کے قاتل تھے, مروان جیسے لوگ جنہوں نے علی ابن ابی طالب سے جنگ لڑی, جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سر قلم کرنے کی باتیں کی, اور جنہوں نے حسین ابن علی کی شہادت کی خبر ملنے پر مدینے میں خوشی منائی.
مگر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت آیا ان تینوں کے ساتھ نیکیاں کی، آپ نے احسان کیا، حسن سلوک کیا. ہشام چونکہ آپ کا وہ تھا، پڑوسی بھی تھا، اور نہایت برا پڑوسی اور سخت تکالیف آپ کو پہنچاتا تھا. عبد الملک کی جو خلیفہ عبد الملک تھا اس کی وفات ہو جانے کے بعد ولید ابن عبد الملک نے اس کو معزول کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ جس کے اوپر اس نے ظلم کیا اور جن لوگوں نے اس کے حقوق لینے ہیں یہ تم لوگوں کے سامنے موجود ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ ہشام کو ڈر یہ تھا، چونکہ اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا تھا ایک چوک کے اندر، اور کہا گیا تھا لوگوں سے کہ آؤ اور اپنے بدلے لو. ہشام کے دل میں خوف یہ تھا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی قبیلہ محلہ بنو ہاشم سے آ گیا تو پھر میری خیر نہیں ہوگی. لہٰذا وہ یہی دعا مانگ رہا تھا. اتنے میں اس نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام امام محمد باقر کے ہمراہ ادھر آئے ہیں، اور جب ادھر سے گزرے تو پھر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی طرف بھیجا، یا ایک روایت کے مطابق اپنے کسی خادم کو بھیجا، اس کو سلام کیا ہشام کو، اور اپنے خدمت گزاروں سے کہا یا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جاؤ اس سے کہو اس مشکل وقت میں میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں زین العابدین حاضر ہوں. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں. پھر دوسرا پیغام یہ دیا، اس مشکل سے نکلنے کے لیے اگر تمہیں مال چاہیے ہو اور تم سے مال طلب کیا جا رہا ہو تو تمہارے پاس مال کی کمی ہو تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. اور تیسری چیز یہ کہی کہ میری طرف سے اور میرے ماننے والوں کی طرف سے اپنے آپ کو مطمئن رکھنا، ہم میں سے کوئی تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا، تمہاری شکایت کرنے کے لیے نہیں آئے گا. اور یہ تین پیغام جب ہشام نے سنے تو اس نے فوراً ایک جملہ کہا کہ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس جگہ رکھتا ہے، کس کو عطا کرتا ہے، کہاں کس خاندان میں یہ واقعتاً خاندان رسالت ہیں. آپ کے فرزند عقل کرتے ہیں کہ جب ہشام کو معزول کر دیا گیا تو ہم سارے خاندان کے افراد کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو تم میں سے کوئی اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، کوئی اس کی جا کر شکایت نہ کرے، کوئی اس سے جا کر بدلہ نہ لے. تو عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے بابا ایسا کیوں ہو، اس نے ہمارے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا تھا، ہم اسی دن کے تو انتظار میں تھے کہ ہمارے پاس جب وقت آئے گا تو ہم بھی اپنا بدلہ اتاریں گے، اور کیا ہی اچھا ہوا قیامت سے پہلے ہمیں بدلہ اتارنے کا وقت مل گیا ہے. تب امام نے کہا دیکھو فرزند، اللہ اس کو سزا دے گا، بخدا حسین کی اولاد میں سے کوئی اس کے ساتھ برائی نہ کرے. یہ وہ حلم ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا یہ کون لوگ ہیں؟ مروان اور اس کا پورا خاندان امام علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آ کر پناہ لیتا ہے جب ان کو پناہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا. جنہوں نے ظلم و ستم کیے، جنہوں نے جنگیں کی ہیں، حلم اس کو کہتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو آج میں نے اور آپ نے پریکٹس کرنا ہے. اور خاص طور پہ مجھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حلم کے حوالے سے وہ واقعہ بڑا ہی متاثر میں ہوتا ہوں ذاتی طور پہ اس واقعے سے، جو حسین ابن نمیر جس کو ہم پڑھتے ہیں، در حقیقت یہ لفظ حسین ابن نمیر ہے. حسین ابن نمیر کے حوالے سے جو جناب علی اکبر کا قاتل ہے، کہ یزید کی موت کے بعد جب انقلاب کے خوف سے حسین ابن نمیر جو ہے وہ بھاگنا چاہا اس نے مدینہ سے، تو وہ بڑا ڈرا ہوا تھا اور خوف زدہ تھا اور اب فرار پر مجبور تھا، اور مدینہ کی راہ پر شام کی طرف روانہ ہوا چاہ رہا تھا. اور یہ وہ دن تھے کہ جب بنو امیہ سے اور یزید کے کارندوں سے لوگوں کی اتنی نفرت تھی کہ ان کو کھانے کا کوئی سامان ملتا تھا کہیں سے، نہ کوئی سواری ملتی تھی، نہ اونٹ، نہ گھوڑے، اور نہ ہی ان کو ان چیزوں کا چارہ مل رہا تھا. اپنے جانوروں کی خوراک بھی نہیں مل رہی تھی ان کو. مدینے کے اندر سے لوگوں کی نفرت کا اظہار اس طرح سے تھا. اتفاق سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے باہر اپنی زراعت کے لیے کھیتوں کی طرف گئے ہوئے تھے، اور وہاں سے غلہ اور چارہ لے کر واپس آ رہے تھے. حسین ابن نمیر یا حسین ابن نمیر بڑھا اور اس نے بڑی التجا کے انداز میں کہا کہ اگر یہ غلہ جو آپ کے پاس ہے، یہ چارہ اور یہ جانوروں کا جو خوراک ہے، یہ اگر میرے ہاتھ فروخت کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی، بہت ہمارے اوپر احسان ہوگا آپ کا. آپ نے فرمایا تم ضرورت مند لگتے ہو، ضرورت مند کی خاطر یہ سب کچھ بلا قیمت حاضر ہے، اور لوگوں کو حکم دیا کہ یہ سارا اس کے حوالے کر دیا جائے. یہ دیکھ کر اس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا آپ کون ہیں جو اس قدر فیاض ہیں، اس قدر رحم دل ہیں؟ امام نے اپنا تعارف کرایا. تو جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے حیرت کے ساتھ کہا کہ پھر آپ نے یہ نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں؟
امام نے فرمایا میں ہر کسی کو بھول سکتا ہوں، تیرا چہرہ تو میں نہیں بھول سکتا، میں جانتا ہوں اور بخوبی جانتا ہوں کہ تو کون ہے، مگر بھوکھوں اور پیاسوں کی مدد کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہم اہل بیت کا شعار اور طریقہ ہے۔ روایت کے الفاظ ہے، اس قدر متاثر ہوا حسین ابن نمیر کہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور نیچے اتر کے کہنے لگا کہ مولا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں اپنے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، یزید کا دور ختم ہو چکا، میں اپنا پورے کا پورا لشکر آپ کے سامنے آتا ہوں اور آپ کی خلافت کو پورے علاقے میں تسلیم کرانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ حلم کی تلوار وہ تلوار تھی، بڑے سے بڑے دشمن بھی امام کے قدموں میں گرے ہیں، امام کے قدموں میں گرے اس تلوار سے۔ اور جب اس نے یہ کہا نا میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اپنا پورا لشکر یہاں پہ لے آتا ہوں اور آپ کی خلافت کو علاقے میں تسلیم کرانے کے لیے ہر طرح کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، تو امام نے بانداز تحقیر بس ایک تبسم فرمایا اور پھر اپنے لشکر کو کہا چلو واپس چلتے ہیں، اور آپ آگے بڑھ گئے۔ بازار شام میں ہم نے یہ سلوک دیکھا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی آن حضرت کے پاس آیا اور دیکھیں لٹا ہوا قافلہ، تھکا ہوا قافلہ، جسمانی اور روحانی طور پر تکلیف زدہ، تکلیف میں مبتلا قافلہ، وہ اگر کہتا ہے الحمدللہ الذی قتلکم و اہلکم وقطع قرن الفتنہ، اس اللہ کا شکر اور اس کی حمد ہے جس نے آپ لوگوں کو قتل کیا، آپ کے لوگوں کو ہلاک کیا اور فتنہ کی شاخ کو جڑ سے کاٹ دیا۔ اور پھر اس کے بعد گالی گلوچ کرنے لگا، سب و شتم کرنے لگا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جب وہ خاموش ہو گیا نا، یہ حلم دیکھیے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا، تھک گیا، جب چپ ہو گیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس سے خطاب فرمایا کہ اے بزرگ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیا پڑھی ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہم ہیں وہ جن کی اللہ نے محبت واجب کی ہے، وہ ذوی القربى ہم ہیں۔ پھر امام نے پوچھا تو نے آیت تطہیر کی تلاوت کی ہے؟ وہ ہم ہیں۔ اور اس شامی نے جب یہ الفاظ سنے تو پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور 3 مرتبہ توبہ کی اور آل محمد کی دشمنوں سے براءت کا اظہار کیا، اور پھر حضرت کے قدموں میں گرا اور پھر کہنے لگا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور بڑا خوبصورت جواب امام کا، ان تبتا تاب اللہ علیک وانت معنا، اگر تم توبہ کرتے ہو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، اور صرف توبہ قبول نہیں کرے گا، وانت معنا، تو ہمارے ساتھ رہے گا، تم ہمارے ساتھ محشور ہوگے۔ اور اس نے فوراً توبہ کی اور یزید کے حکم سے اس کو قتل کر دیا گیا۔ ائمہ کی سیرت ہے، جناب ہور کو دیکھ لیجئے، ہور واقعتاً ایک عجیب مثال ہے اس کائنات کی کہ جس جگہ پہ ہور نے توبہ کی وہاں توبہ کو کوئی بظاہر محل نہیں تھا، اس جگہ پہ جا کے کوئی کتنا ہی کیوں نہ پچھتا جائے توبہ نہیں کر پاتا کہ اب کس منہ سے میں جاؤں ان کے پاس جن کو میں گھیر کے کربلا لے آیا اور اب کہوں میں توبہ کرتا ہوں۔ مگر ہور نے توبہ کرنا چاہیے، اور جب توبہ کی غرض سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب گیا تو اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ امام نے جو پہلا جملہ کہا ارفع رأسک یا شیخ، ہور سر اٹھا کے بات کرو، میں فرزند فاطمہ ہوں، میں اس خاندان سے ہوں جس کو 6 صفات میں سے دوسری صفت حلم عطا کی گئی ہے، اور ہم اس خاندان کے پیروکار اور ماننے والے ہیں۔ حلم اگر کائنات میں کسی کو زیب دے نہ دے، شیعہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو جچتا نہیں ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے ہم حلیم ہوں۔ اپنا کیا یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے، میرا وقت مکمل ہو گیا، ایک مرتبہ آپ نے غلام کو آواز دی۔ میں چند مختلف قسم کی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتے کرتے آخری مثال غلام کی چلیں پیش کرتا چلو۔ غلام جو آپ کا غلام ہے اس کو آواز دی اور اس نے آواز پہ کوئی جواب نہ دیا، آپ نے دوبارہ صدا بلند کی، آواز بلند کیا، اس نے دوبارہ جواب نہیں دیا۔ تھوڑی مرتبہ بلانے کے بعد پھر وہ آیا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میں کچھ دیر سے آپ کو بلا رہا تھا، میری آواز آپ تک شاید نہیں پہنچ رہی ہوگی۔ اس نے کہا نہیں میں سن رہا تھا۔ امام نے پوچھا جب سن رہے تھے تو میری آواز پہ جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہنے لگا کہ مولا چونکہ میں مطمئن ہوں کہ اگر میں آپ کو جواب نہیں بھی دوں گا تو آپ مجھے تکلیف اور آزار نہیں پہنچائیں گے، مجھے سزا نہیں دیں گے۔ اس اطمینان نے مجھے سست کر دیا،
اور جب آپ نے پہلی آواز دی تو میں سستی کی وجہ سے جواب نہیں دیا, چند ایک دفعہ آپ نے آواز دی اور پھر اس کے بعد پھر میں تیار ہوا کہ آ کے آپ کی بات سنوں اور آپ کو جواب دوں. لہٰذا آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے میں سست پڑ گیا, آپ کہہ لیجئے میں نیگلیکٹ کر رہا تھا آپ کی آواز کو, نظر انداز کر رہا تھا آپ کو, آپ کے حکم کو, آپ کی آواز کو. ایک لمحے کو یہاں رکتے ہیں. کوئی میرا یا آپ کا حکم, ہماری آواز, ہمارا کہنا نیگلیکٹ کرے, نظر انداز کرے, ہمارے گھر والوں میں سے, بیوی بچوں میں سے ہی, غلام تو دور کی بات نا, نوکر تو دور کی بات, میرا اور آپ کا رویہ کیسا ہو جاتا ہے, ہمارا انداز کیسا ہو جاتا ہے, ہمارا سلوک کیسا ہو جاتا ہے, اس کے بعد ہمارا بیہیویئر کیسا ہو جاتا ہے. صرف نیگلیکٹ کریں, ہم پوچھتے ہی نہیں ہیں, صفائی کا موقع ہی نہیں دیتے کہ کیوں نہیں جواب دیا, کیا پتا انہوں نے سنا نہ ہو, ہم فوراً ون سائیڈڈ ڈیسیژن لیتے ہیں. اتنی دیر سے بلا رہا ہوں, غصہ ہو جاتے ہیں, جذبات میں آ جاتے ہوتے ہیں. مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام کو ڈانٹ نہیں رہے, پیار سے پوچھ رہے ہیں, شاید میری آواز تم تک نہیں پہنچ رہی تھی. کہتا ہے مولا آ رہی تھی, پھر بھی نہیں آ رہے تھے. ہاں مولا, کیونکہ مجھے اطمینان ہے آپ مجھے سزا نہیں دیں گے, مجھے برا بلا نہیں کہیں گے, میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے, لہٰذا میں نے جلدی نہیں کی آپ کی طرف آتے ہوئے, جلدی نہیں کی لبیک کہنے میں. اب امام کا آگے سے رسپانس کیا ہے؟ آپ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا, الحمدللہ الذی جعل مملوکی یأمننی, اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے غلام کو مجھ سے امن و امان میں رکھا ہوا ہے, کہ میرا غلام بھی مجھ سے امن و امان کی, حسن سلوک کی توقع رکھتا ہے. اس اللہ کا شکر جس نے میرا یہ مرتبہ میرے غلام کے دل میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ حسن سلوک کے علاوہ میرے بارے میں کچھ نہیں سوچتا. اب اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبی تھی جس کو اس شخص نے, امام کے غلام نے, امام کی کمزوری کے طور پر سمجھ رکھا تھا کہ امام کی کمزوری یہ ہے کہ امام حسن سلوک کرتے ہیں, غصے نہیں ہوتے ہیں, جذبات میں نہیں آتے ہیں, سزا نہیں دیتے ہیں. اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری کسی خوبی کو, ہمارے کسی پلس پازیٹو پوائنٹ کو کسی نے ہماری کمزوری سمجھ رکھا ہو, تو ہم اسی لمحے وہ اپنی خوبی اس بندے کے لیے ختم کر دیتے ہیں, اپنی اچھائی اسی لمحے ختم کر کے, بلکہ اس کا الٹ چل کے اس کو سبق سکھاتے ہوتے ہیں کہ اب تمہیں پتہ چلا میں یہ کرنا چاہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں, تم نے میری خوبی کو کمزوری سمجھ لیا تھا. ہمارا رویہ یوں ہو جاتا ہے جب ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ فلاں شخص ہماری اس نیک سیرت, نیک کیفیت کو یا کسی بھی نیک عادت کو ہماری کمزوری کے طور پر لے رہا ہے, تو ہم اپنی اس نیک عادت کو چھوڑ کر برائی کی طرف چل پڑتے ہیں اور برا بن کے اس کو دکھاتے ہیں کہ میں یہ بھی بن سکتا ہوں, میری اس فلاں عادت کو میری کمزوری مت سمجھو. لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ اس نے امام کی اس خوبی کو امام کی کمزوری سمجھ رکھا ہے, لہٰذا امام کی آواز کو نظر انداز کر رہا ہے. لیکن امام کیا کرتے ہیں, ہم کسی کو اس موقع پہ ہوتے تو سبق سکھاتے, مگر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام شکر پروردگار انجام دے رہے ہیں. اپنا ہو, پرایا ہو, قاتل ہوں یا ظالم ہوں, یا پھر ایون اپنے گھر کے غلام ہوں, ہر ایک کے ساتھ آپ نے حلم کا سلوک کیا, حلم کا سلوک. تمام تر مواقع اور قدرت اور صلاحیت ہونے کے باوجود امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا, کبھی کسی سے سختی نہیں کی. تو یہ وہ 6 امتیازی خصوصیات ہیں جن پہ آپ فخر اور ناز کر رہے تھے دربار یزید میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی, کہ میں وہ ہوں جو حلم کا وارث ہوں اور حلم ہماری میراث ہے. اے مکتب اہل البیت علیہ السلام کے پیروکاروں, یہ حلم میراث ائمہ اہل البیت ہے جو ہم تک پہنچی ہے. آئیے اپنی زندگی میں اس میراث کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. سو دعا ہے خالق کائنات ہمیں حلیم بننے, صبر و برداشت کرنے, لوگوں کے ظلم کے مقابلے میں ان سے عفو درگزر سے پیش آنے, لوگوں کی ناروا سلوک کے مقابلے میں ان کے سامنے برداشت کرنے, اور لوگوں کے بد سلوکی کرنے کے اوپر ہم کو معاف کرنے جیسی جذبات پیدا کرنے والی سیرت اہل بیت سے تمسک پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.